بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانوی قوم دنیا کی ذہین ترین اقوام میں سے ایک ہے۔ انگریز اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ مٹھی بھر انگریز فوج نے برصغیر میں موجود دیگر حکمرانوں، بادشاہوں اور راجاؤں کو شکست فاش دے کر راج برطانیہ کی حکومت قائم کی۔ انہوں نے 100 برس سے زائد عرصہ برصغیر پر حکمرانی کی۔ برطانیہ ان دنوں اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے منصوبوں کو مزید تیز کر رہا تھا۔ دوسری جانب عظیم سلطنت عثمانیہ نااہل بادشاہوں کی غلط طرز حکمرانی کی بھینٹ چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ وزیروں مشیروں کے غلط مشورے، محلاتی سازشیں، اقتدار کی ہوس، یہ وہ عوامل اور اسباب تھے جس کے باعث سلطنت عثمانیہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ برطانیہ کی نظریں سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی علاقوں پر مرکوز تھی۔ برطانیہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھرپور توجہ اور سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو جدید ترین بحری جنگی جہازوں اور اسلحے سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ترک جدید اسلحہ سازی اور دیگر سائنسی ایجادات میں برطانیہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت میں انٹیلیجنس کا محکمہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بادشاہ تک درست معلومات اس وقت پہنچتی تھی جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا۔ 20ویں صدی کے دور میں یورپ بھر میں صنعتی انقلاب برپا تھا۔ یورپی ممالک آپس میں الجھ تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ اس چپکلش حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ روس، فرانس، امریکہ، برطانیہ، اٹلی اتحاد ایک جانب تو دوسری طرف آسٹریا ہنگری، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ اتحاد ان کے مد مقابل کھڑا تھا۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 میں شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 برس تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کروڑوں لوگ اس جنگ سے متاثر ہوئے۔ بالآخر یہ جنگ 1918 کو جرمنی سلطنت عثمانیہ اتحاد کی شکست پر اختتام پذیر ہوئی۔ برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی علاقوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں اسے کوئی خاطر کامیابی نہیں ملی۔ تاج برطانیہ کی فوج کا ایک انتہائی چالاک افسر لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس کو ایک ناممکن مشن کی تکمیل کے سلسلے میں عرب علاقوں میں بھیجا گیا۔ لارنس وہ واحد شخص تھا جس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے عرب کے دلوں میں ترکی کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ لارنس نے سن 1911 میں بصرہ کے ایک ہوٹل میں اپنا خفیہ ادارہ قائم کیا۔ وہ مسلسل اہم معلومات اور راز برطانیہ منتقل کرتا۔ لارنس عربی زبان بولنے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کی غرض سے ڈرامہ کیا۔ وہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور قبول اسلام کا جعلی اعلان کر دیا۔ اب وہ عربوں میں ایک نیک شخصیت کے طور پر مشہور ہو گیا۔ لارنس نے عربوں میں غدار سرداروں اور دیگر باغی لوگوں کو تلاش کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جو ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے ان کو قوم پرستی کے جذبات میں الجھا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ لارنس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ترک کسی زمانے میں عربوں کے غلام تھے، لہٰذا عربوں کو اپنے غلاموں کے ماتحت کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عربوں کو گارنٹی دیتا تھا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ تم لوگ اپنے اپنے عرب علاقوں کے اکیلے حکمران بن جاؤ۔ اقتدار کا لالچ دے کر اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے 1517 میں رکھی تھی۔ بعد ازاں آنے والے بادشاہوں نے اس سلطنت کو اتنی وسعت دی کہ اس کا رقبہ مشرقی یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ تک پھیل گیا۔ لارنس کے مشوروں اور چالوں میں آ کر عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی اور یوں بادشاہت کے خواب دیکھنے والے عرب لوگ تاج برطانیہ کے غلام بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ لارنس اپنا مشن مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا۔ وہ لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 1935 میں ایک ٹریفک حادثے میں لارنس کی موت ہوئی۔
मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।